السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغرل غازی ڈرامہ کیوں بنایا گیا اور اس کے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ترک قوم ایسی قوم تھی جس نے پوری دنیا کے کافروں کو لوہے کے چنے چبوائے۔ سلطنت عثمانیہ 50 سے زائد ممالک پر حکومت کرتی تھی اور مسلمانوں کا دفاع کرتی تھی۔ اسی سلطنت نے کافروں کو خوف میں ڈال رکھا تھا۔ امریکہ جیسی بڑی ریاست جس کی فوج آج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، امریکہ نے سلطنت عثمانیہ کو 29 سال تک ٹیکس ادا کیا۔ جب بھی کوئی جہاز بحر روم سے گزرتا تو اسے سلطنت کے سلطان سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ اس سلطنت کی بڑی کمزوری اس کی عوام ہی تھی، کیونکہ اس سلطنت کے وجود میں بہت سی قومیں تھیں جو اپنا علیحدہ ملک چاہتی تھیں اور مغرب کی طرح آزادی چاہتی تھیں۔ اسی آزادی کی آڑ میں سلطنت کو تباہ کر دیا۔ آج ترکی کی ثقافت نام ہی کی رہ گئی ہے اور ساری ثقافت اہل مغرب سے ملتی ہے۔ ان کا لباس، کھانا، رسم و رواج سب انگریزوں سے ملتا ہے۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ترکی کو 20 سال بعد ایسا عظیم لیڈر عطا کیا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ قائم کرنے میں دن رات ایک کر دیے ہیں۔ ترک صدر نے قوم کو اپنی تاریخ اور ثقافت یاد دلانے کے لیے تاریخی ڈرامے بنوائے ہیں تاکہ مسلمان جان سکے کہ سلطنت کتنی قربانیوں اور جنگوں سے بنی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ ڈرامے بنوائے گئے تو ترکی میں انہیں کم پذیرائی ملی، لیکن جب یہ ڈرامہ سیریل پاکستان میں شروع ہوا تو اسے اتنی پذیرائی ملی کہ اس نے تاریخ رقم کرتے ہوئے تمام ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ اب کافروں کو سب سے زیادہ نقصان پاکستان سے ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستانی فوج دنیا کی 10ویں طاقتور فوج ہے اور مسلم ممالک میں نمبر 1 پر ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان کے حالات اچانک سے کیوں خراب ہوئے ہیں اور معیشت کو اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ایک منصوبے کے طور پر ہو رہا ہے جس کا مقصد ہمارے ملک کو کمزور کرنا ہے اور معاشی طور پر تباہ کرنا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ اہل مغرب کی ثقافت ہمارے اندر کیسے داخل ہو گئی ہے اور ہمارے اندر کیسے فحاشی پھیلائی گئی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، جب کسی قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا ہو تو ان کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو فحاشی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔